بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جوان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی۔ نیم خواب و بیداری میں تھا کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی تھی کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو۔ جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے شام کی تجارت سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں شکم مادر میں تھے اور حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب وقت ولادت آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کی ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ دفعتا میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز جس کو میں سفید پرندوں کے بازوؤں سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا، اور اس نے میرے دل کو ملا، جس سے وہ خوف و ہراس اور وہ جو تکلیف دے سکتی تھی اور میں اسے پاتی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جڑمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا، اور کسی نے کہا، اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک کڑی میرے روبرو آئی۔ پھر انہوں نے میری گود کو ڈانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرمائے۔
میں نے اس وقت دنیا کے مشرق و مغرب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد زا ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ و ازاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید بر دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے رو پوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نامی اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید دامن کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ قریش میں دستور تھا کہ ان کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچہ کے سر پر ہانڈی رکھتی۔ اسی دستور کے مطابق جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رخ اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر عبد المطلب سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایسی صورت واقع ہوئی ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ خیر و فلاحی کو پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا مجھ پر جو انعام و کرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے ستر کو کسی نے نہ دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب بتاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محتون و مسرور پیدا ہوئے اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا اور فرمایا، یقیناً میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الحارث۔ ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کریں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے
کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے، مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے حضرت عبدالمطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت عبدالمطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔